بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبوں کو خیرت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ جن حضرات نے حج کا ارادہ فرمایا ہے اور حج کو روانہ ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کے حجوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ حضرات، عنقریب قربانی کے ایام آنے والے اور ہم قربانی کرنے والے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر ارادہ نہیں کیے تو سب نے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس سال قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم قربانی کرنے والے ہیں تو قربانی کے بارے میں نالج ہونا بھی ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس نالج کو حاصل کریں جس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ بنا نالج کے اور بنا علم کے عمل کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے اور لازم ہے، فرض ہے ہم پر کہ ہم اپنے ضروری مسائل جو ہے خود ہی معلوم کریں اور اسے سیکھیں، سیکھ کر زندگی پر اس پر عمل کریں۔ تو قربانی کے ایام میں ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ زور و شور سے چلتا ہے اور بہت زیادہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہمیشہ ہمارے پاس یا دیگر علماء کرام کے پاس آتے رہتے ہیں۔ علماء کرام جواب دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جہالت کے بنا پر لوگ سمجھتے نہیں اور غلط عمل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کیا اس شخص کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرات، اس کے جواب کو سننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عقیقہ کسے کہتے ہیں۔ اس بات کو ہم پہلے سمجھیں گے، پھر اس کے جواب کو سماعت کریں گے۔ عقیقہ یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد شکریہ کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اسی کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اب عقیقہ اور قربانی میں فرق یہ ہے، جب جانور قربانی کے لیے لی جاتی ہیں تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو ایک ہی جانور لی جاتی ہیں ایک کی طرف سے، لیکن عقیقے میں اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا لیے جاتے ہیں، اسے قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ۔ اگر لڑکی ہے تو ایک ہی بکرا، ایک ہی چھوٹا جانور لیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس وسعت نہیں تو عند الشافعی ایک بکرے کے اوپر بھی لڑکے کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے عقیقہ اور عقیقے کے جانور کی مقدار کہ کتنا جانور کس کے لیے لینا چاہیے۔ اب سوال یہ کہ کیا عقیقہ کرنا یہ بچہ پیدا ہونے کا فوراً کرنا چاہیے یا اس کے لیے ایام کیا ہے، کتنے دنوں کا وقت ہے، کب تک وہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اس دن 3 کام کرنا سنت ہے۔ پہلا کام بچے کا نام رکھنا، دوسرا کام عقیقہ کرنا، تیسرا کام جو ہے بچے کے سر کے بال منڈانا۔ یہ 7ویں دن یہ تینوں کام کرنا سنت ہے، لیکن ایک بات غور سے سن لیجئے گا اور اسے یاد رکھیے گا، دوسروں تک اسے پہنچائیے گا۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ عقیقہ جب سنت طریقے سے کرنے جاتے ہیں اور 7ویں دن جب کرنے جاتے ہیں تو پھر پیدائش کا دن چھوڑ کر باقی آگے کے 7 دن جوڑتے ہیں۔ تو یہ تینوں کام کرنے کے لیے پیدائش کے دن چھوڑ کر باقی 7 دن نہیں جوڑا جا سکتا ہے، یہ منع ہے۔ بلکہ پیدائش کا دن پکڑ کر، آج اگر 1 جنوری ہے، اگر آج 1 جنوری کو بچہ پیدا ہوا تو 1 جنوری کے دن اس کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں دن جا کر اس کا نام رکھنا، بال منڈانا سر کے اور عقیقہ کرنا، یہ سنت ہے۔ پیدائش کا دن چھوڑنا نہیں ہے، اسی دن کو جوڑ کر آگے کے 6 دن اور لیا جائے گا۔ اس حساب سے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، سر کے بال منڈانا اور نام رکھنا سنت ہے۔ کیا ان کاموں کو کرنے کے لیے کوئی ترتیب ہے شریعت کے اندر؟ سنت طریقہ ہے تو ہاں، وہ بھی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے بچے کا نام رکھا جائے، اس کے بعد
بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بعد بچے کے سر کے بال منڈائے جائے۔ اس ترتیب سے 7ویں دن کام کرنا سنت ہے۔ اب عقیقہ کرنا یہ کس پر سنت ہے؟ عقیقہ کرنا اس شخص پر سنت ہے جس شخص پر بچے کے نان و نفقہ، بچے کے جو ہے خرچہ پانی ذمہ داری جس پر لازمی ہے، جو کرتا ہے، اس پر عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر باپ کر رہا ہے تو باپ پر عقیقہ کرنا بچے کی طرف سے سنت ہے۔ اب یہ سنت 7ویں دن ہے، پھر اگر 7ویں دن اگر نہ کر پائے تو کب تک کی مدت ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ پھر 7 دن اور جوڑ لیں، یعنی 14ویں دن کریں۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ 14ویں دن بھی نہ کر پائے تو پھر شریعت کہتی ہے 7 دن اور جوڑ لیں۔ اسی طریقے سے ہر ایک اسٹیپ میں 7 دن جوڑتے جائے یہاں تک کہ لڑکا بالغ ہو جائے۔ یعنی لڑکے کے بالغ ہونے سے پہلے باپ پر سنت ہے کہ اس کا عقیقہ کرے۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو اب لڑکے کی اجازت ہو تو باپ کرے، ورنہ لڑکا بالغ ہونے کے بعد خود ہی اپنا عقیقہ کرے گا۔ تو یہ عقیقہ کرنے کے ایام اور اوقات ہیں۔ ان اوقات میں یعنی لڑکا جب تک بالغ نہ ہوا ہو باپ پر سنت ہے، باپ اس عقیقے کو ادا کرے گا۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکے پر چلا جاتا ہے، اب لڑکا اسے ادا کرے گا، اور اگر وہ ادا نہ کر پایا، باپ نہیں ادا کر پایا، تب بھی قربانی کے ایام آنے کے بعد اگر عقیقہ نہ ہو پایا ہو پھر بھی قربانی کرنا سنت ہے۔ شافعی کہنے دے سنت مؤکدہ ہے، اس نے قربانی کرنا ہے، قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے، عقیقہ ایک الگ عمل ہے۔ عقیقے کے عمل کے بنا پر قربانی کا عمل نہیں رکتا ہے۔ قربانی کے ایام جب آئیں گے، چاہے عقیقہ ہو یا نہ ہو، قربانی کرنا سنت ہے، اس نے قربانی کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے عقیقے کے تمام حکم کو سماعت کیے کہ عقیقہ کرنا کیا ہے، کس پر سنت ہے، کس وقت کرنا سنت ہے، کس طریقے سے کرنا سنت ہے، اور ان عقیقے کے عمل کو نہ کیے اگر عقیقہ نہ ہوا تو قربانی کر سکتے ہیں، قربانی میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اس نے قربانی کا ایام آنے کے بعد قربانی کرنا ہے، اللہ نے اگر اسے توفیق عطا کی ہے تو، استطاعت ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک ان باتوں کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور خود بھی پہلے عمل کیجئے، دوسرے تک پہنچائیے تاکہ دوسرے بھی جب اس پر عمل کریں گے، صحیح علم میں انہیں حاصل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔